آپ کی زندگی کے اندر اچانک الجھنیں آ گئی، کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں اور آپ کے گھر کے بچے بار بار بیمار پڑتے چلے جاتے ہیں، گھر میں عجیب سی بے چینی اور ڈر اور بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو سمجھ جائیے آج ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جادو، نظر، شیطان کی طاقتوں سے گھر گئے ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا اللہ کا ایک ایسا نام جو جادو کو توڑتا ہے، نظر کو پلٹتا ہے اور ہر برائی سے آپ کی حفاظت کرتا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا دور وہ دور بن گیا ہے جہاں جادو ٹونا، عصبی اثرات اور شیطانی طاقتوں کا کھیل انسان کے بیچ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، کوئی بیماری میں الجھا ہوا ہے، کوئی بے وجہ تنگی میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حسد، جلن، نفرت کی وجہ سے دوسرے انسانوں پر جادو کرواتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اور وہ شیطان جو لوگوں کو جادو سکھاتا ہے تاکہ میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو سکیں، یعنی جادو کا مقصد ہی فساد، توڑ پھوڑ اور تباہی ہے۔ آج کے دور میں انسان اتنا گر چکا ہے کہ وہ کسی کی بھی کامیابی کو دیکھ کر جلتا ہے اور پھر اس کے لیے برائی کی راہ چنتا ہے، لیکن ایسے کرنے والے صرف دوسروں کو نہیں، وہ خود کو تباہی کی اور دھکیل لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جادو کرنا شرک کرنا جیسا ہے، یعنی جو جادو کرتا ہے وہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر شیطان کی راہ کو پکڑتا ہے اور یہ گناہ انسان کو ایمان سے باہر کر سکتا ہے۔ اب میں اس ویڈیو میں آپ کو دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ ایسے لوگ جن کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو مصیبتیں چل رہی وہ کسی جادو، عصبی اثر کی وجہ سے رہیں، علاج کرواتے ہیں، دوائیں لاتے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہے، بار بار علاج کراتے ہیں، تمام طریقے کے وظیفے کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی فائدہ ان کو نہیں مل پاتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان ٹوٹ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن کہتا ہے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتے ہیں، اور جو انسان اس وظیفے کو ایمان اور یقین کے ساتھ کرے گا انشاءاللہ اگر اس کے اوپر جادو کا اثر ہوگا تو اللہ کے حکم سے وہ جادو کٹ جائے گا، اور اگر اس کے اوپر جادو نہیں ہوگا تو یہ وظیفہ اس کی حفاظت کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے، یعنی کہ اس کی ہر چیز سے حفاظت ہوتی چلی جائے گی، جس سے کوئی جادو، کوئی شیطانی طاقت اور کوئی حسد کرنے والا توڑ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص صبح شام کو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ شخص ہر چیز سے محفوظ رہتا ہے، جسے شیطان چھو بھی نہیں سکتا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرانے کی کوشش کرے گا، اگر وہ جادو کرائے گا تو الٹا اسی کے اوپر یہ جادو پلٹ جائے گا اور آپ پوری طریقے سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ۔ اب ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ نظر بد سے ہر انسان پریشان ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص اچھا خاصا ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی گھر میں بچوں کی طبیعت خراب ہوتی چلی جاتی ہے، کبھی کاروبار رک جاتا ہے، کبھی گھر کی خوشیوں کا ماحول عجیب سا ایک دم بدل جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، دراصل یہ سب نظر کا اثر ہوتا ہے۔ آج کے دور میں نظر لگنا ایک عام بات ہے، بہت سے لوگ بنا ارادے کیے نظر لگا دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل جاتی تو وہ تھی نظر۔ نظر اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ صحت مند انسان کو بیمار کر دیتی ہے، ہنستے کھیلتے بچے کو بیمار کر دیتی ہے، یعنی کہ ہنستا کھیلتا بچہ اس کو رلا دیتی ہے، اچھا خاصا کام چلتا ہوتا ہے وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ نظر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک آسمانی نظر ہوتی ہے اور ایک دنیاوی نظر ہوتی ہے۔ اکثر ہم دنیاوی نظر کے شکار ہو جاتے ہیں، پھر آپ لوگ طرح طرح کی لال مرچیں لاتے ہیں، ان کو گھماتے ہیں، جھاڑو پھونک کراتے ہیں اور نظر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نظر نہیں اتارتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن اور اللہ کے ناموں میں وہ طاقت ہے جو ہر نظر بد کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے، ہر بری اثر کو پلٹ دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ جادو کے ساتھ ساتھ نظر کے لیے بھی بہت ہی زیادہ کامیاب وظیفہ ہے، بس یقین توجہ کے ساتھ کیجیے گا، پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کا جادو بھی ختم ہو جائے گا، آپ کے اوپر کی نظر بھی دور ہو جائے گی اور آپ کی ہر بری چیز سے حفاظت ہوتی چلی جائے گی۔ بس آپ کو کرنا کیا ہے، سینے پر دم کرنا ہے،
اگر کسی کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں یا پھر بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے سینے پر جا کر یہ عمل دم کر دیجیے گا۔ اگر آپ کے گھر کی عورتیں ہیں تو آپ کو عورتوں کے سینے پر دم نہیں کرنا ہے، ان کے سر پر آپ کو دم کرنا ہوگا۔ اگر جن بھائی بہنوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو وہ دل سے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ یہ جادو بہت ہی بری چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنے بھائی بہن بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھائی بہن اس عمل کو کریں، یا اللہ ان سب کے جادو کو، ان سب کی بری نظروں کو اور جو بھی بندشیں لگی ہوئی ان کو سب کو دور کر دے اور ان سب چیزوں سے ان کی حفاظت فرما۔ آمین اللہم آمین۔ کومنٹ باکس میں آپ لوگ آمین ضرور لکھ دیجیے گا، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو چلیے اب وظیفہ کرنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگ عشاء کی نماز کو مکمل طریقے سے پڑھ لیجیے گا، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ لوگ ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں جہاں پر کوئی آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی آپ سے بات کرنے والا نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں کہ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا نام یا کریم، یعنی کہ کرم کرنے والا، جو آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے، 41 بار آپ کو اس نام کو پڑھنا ہوگا اور 3 بار آپ لوگوں کو آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، جو سا درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہاں پر آپ کا وظیفہ پوری طریقے سے مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ اپنے سینے پر دم کر لیں، اپنے بچوں کے سینے پر دم کر دیں اور گھر کی جو عورتیں ہیں ان کے سر پر دم کر دیں۔ یہ وظیفہ آپ کو 7 دن تک لگاتار کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے 7 دن تک لگاتار کر لیا، انشاءاللہ تمام طریقے کی بری بلاؤں سے آپ کا بچہ، آپ اور آپ کی فیملی بچی رہے گی۔ اگر آپ کے اوپر کسی بھی طریقے کا جادو ہوگا وہ بھی اثر نہیں کرے گا، جادو وغیرہ تو کٹ ہی جائے گا مانیے۔ یعنی کہ جادو کٹنے کے لیے سب سے بیسٹ آج میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، نظر ہو، یعنی کہ یہ عمل آپ کسی بھی وقت، جیسے کہ آپ کو پتہ چلا کہ آج اس شخص کے اوپر نظر لگ گئی، بچہ اچانک رونے لگا ہے، بہت زیادہ عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے، عجیب سی یعنی کہ دہشت سی ہو رہی ہے، تو آپ اس وقت میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی کریں گے، اگر ایمرجنسی آ گئی، ایمرجنسی میں آپ کو کہیں پڑھنا پڑ رہا ہے تو آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جادو ٹونے ٹوٹکے، یہ بندشیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سب کی سب ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو آج کا جو ویڈیو تھا بندش کو توڑنے کا تھا، جادو کو توڑنے کا تھا اور بری چیزوں سے حفاظت کے لیے تھا، نظر کو دور کرنے کے لیے تھا۔ تو اس ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔